نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام اور میرے محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ثلاثاً، اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، تمام صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ قال الاشراک باللہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ دوسرے گناہ جس کو چاہے معاف کر دے گا۔ شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ اگر وہ شخص اسی حالت میں مر جائے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ شرک اکبر کی کئی شکلیں ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں پائی جاتی ہیں۔ جن میں سے بعض یہ ہیں، قبروں کی پوجا کرنا اور اس بات کے اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا کہ مردہ اولیاء ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں، ہماری مشکلات آسان کرتے ہیں، اور ان کی مدد طلب کرنا اور انہیں پکارنا، یہ سب شرک اکبر ہی کی صورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت نہیں کرنی ہے مگر اس کی، یعنی صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں۔ بعض لوگ مزاروں پر جا جا کر ان کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھتے ہیں، ان کے سامنے روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، اور بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو بہت دور کے شہر سے آئے ہیں، ہمیں نا امید مت کرنا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو ایسے شخص کو پکارے جو قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان کی پکار سے غافل ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ تو مر چکا ہے، وہ تو خود ثواب کا محتاج ہے، اور ہم انہی کے سامنے اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کو رکھتے ہیں۔ یہ سب شرک اکبر ہی کی شکلیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا گمراہ یہی ہے، اور دوسری جگہ ارشاد ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو وہ تو عباد امثالکم، وہ تو تمہارا ہی طرح کے بندے ہیں۔
اور بعض لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ دنیا کے کاموں میں دخل دیتے ہیں، نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تکلیف پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بھلائی کرنی چاہے تو پھر اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ واقعی بڑا دکھ ہوتا ہے جب کسی کے بارے میں یہ سنا جاتا ہے کہ فلاں تو مزار پہ جاتا ہے، قبر پہ جاتا ہے۔ دیکھیے ہمیں کھلا کون رہا ہے؟ اللہ ہی کھلا رہا ہے۔ کس کی زمین پر بیٹھے ہوئے؟ اللہ ہی کی زمین پر بیٹھے ہوئے۔ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ ہی نے کیا ہے۔ تو پھر عبادت بھی اللہ ہی کی کرنی ہے۔ یہ سب کچھ جو کچھ تم سب دیکھ رہے ہو یہ سب اللہ ہی کا ہے، تو عبادت بھی کس کی کرنی ہے؟ اللہ ہی کی کرنی ہے، اور اپنی ضرورت اپنی حاجت اللہ ہی کے سامنے رکھنی ہے، اور اللہ ہی سے مانگنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔